اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیجیے۔ یہ جگر کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور ہاضمے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ ایک قدیم واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ایک حکیم نے بیمار بادشاہ کو دن میں صرف ایک بار کھانا کھانے اور چہل قدمی کرنے کا مشورہ دیا، جس پر عمل کرنے سے بادشاہ کی تمام تر بیماریاں جاتی رہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال میں کھانا اور حرکت صحت کی کنجی ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے قبل اپنے چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے تیل لگائیے، خاص طور پر ناریل یا بادام کا تیل۔ یہ جھریوں کو روکتا ہے اور جلد میں قدرتی نکھار پیدا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مسالہ دار اور بہت میٹھی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ یہ معدے کی تیزابیت اور وزن میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کوشش کیجیے کہ تازہ پھل اور سبزیاں اپنے موسم میں ہی کھائیے۔ اس سے ان کے قدرتی غذائی اجزاء مکمل طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ناشپاتی فائبر سے بھرپور پھل ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کو نرم رکھتا اور معدے کی جلن میں آرام پہنچاتا ہے۔ اسٹرابیری میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس جلد کو بڑھاپے کے اثرات سے بچانے میں بے حد مدد فراہم کرتے ہیں۔ اناناس میں موجود قدرتی انزائمز کھانے کو ہضم کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ امرود وٹامن سی کا خزانہ ہے اور اس کے بیج آنتوں کی صفائی میں مددگار ہوتے ہیں۔ ناظرین، آڑو جسم میں پانی کی مقدار کو متوازن رکھتا اور گرمی کی تھکن کم کر دیتا ہے۔ چیری نیند کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے کیونکہ اس میں قدرتی میلاٹونن پایا جاتا ہے۔ زیتون اور زیتون کا تیل دل کی شریانوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بروکلی وٹامن کے اور کیلشیم سے بھرپور سبزی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ پھول گوبھی میں فائبرز اور وٹامن ہوتے ہیں جو وزن کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بینگن میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس دماغی صحت کے لیے مفید مانے جاتے ہیں۔ شکرقندی توانائی کو دیر تک برقرار رکھتی ہے اور شوگر کو اعتدال میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ مٹر میں پودوں سے حاصل ہونے والا پروٹین ہوتا ہے جو پٹھوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، دھنیا نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ یہ جسم سے فاضل مادے خارج کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پودینہ معدے کو سکون دیتا ہے اور منہ کی بدبو کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کریلا خون میں شوگر کی سطح کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک معروف سبزی ہوتی ہے۔ کدو ہلکی غذا ہے۔ یہ جگر اور معدے کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ انجیر قبض دور کرنے اور آنتوں کو فعال رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کشمش قدرتی توانائی فراہم کرتی ہے اور خون کی کمی میں بے حد فائدہ مند ہوتی ہے۔
اخروٹ دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے کیونکہ اس میں صحت مند چکنائیاں پائی جاتی ہیں۔ مختلف رنگوں کے پھل اور سبزیاں روزانہ کھانے سے جسم کو متوازن غذائیت ملتی ہے اور مجموعی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلنا اللہ کی ناراضی کی نشانی ہے اور جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جو شخص کھانے سے قبل پانی پیتا ہے وہ شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے جسم میں ہمیشہ طاقت برقرار رہتی ہے۔ ایک نیک اور باکردار مگر غریب لڑکا ایک گھر میں رشتہ لینے گیا۔ لڑکی کے والد نے کہا تم غریب ہو، مگر بیٹی نے کہا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ یہ نہ صرف آپ کے دن کو لمبا اور پروقار بناتی ہے بلکہ دماغی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اپنے کھانوں میں ہلدی کا استعمال ضرور کیجیے۔ اس میں موجود کرکومین سوزش کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ بات کرتے وقت آواز کو نرم رکھیے۔ یہ نہ صرف آپ کے تعلقات کو بہتر بناتا بلکہ گلا بھی صحت مند رکھتا ہے۔ نیز یہ آداب اور احترام کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا ایک شخص بہت تیزی اور لالچ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا چبا کر کھاؤ، ہر لقمے کو 30 بار چبانا صحت کے لیے بہترین ہے۔ اس سے غذا کا اصل فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونے کی عادت ڈالیے، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور بعد میں۔ یہ چھوٹی سی عادت بڑی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تمام برقی آلات سے دوری اختیار کیجیے۔ اس سے نیند کے معیار میں بہتری آتی ہے اور آنکھوں پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن صرف پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل غذا کھانے کی کوشش کیجیے۔ یہ نظام ہضم کو آرام دیتا ہے اور جسم سے فاضل مادوں کی اخراج میں مدد کرتا ہے۔ ہمیشہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گریز کیجیے۔ قدیم طب کی حکمت کے مطابق یہ عمل گردوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور جوڑوں کے درد کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اپنے گھر میں پودے لگائیے، یہ نہ صرف ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں بلکہ آکسیجن کی فراہمی بڑھا کر آپ کی دماغی تازگی کا سبب بنتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کو ہمیشہ ڈھک کر رکھیے۔ یہ نہ صرف سنت ہے بلکہ گرد و غبار اور کیڑوں سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ مسواک کا استعمال نہ صرف سنت نبوی ہے بلکہ یہ مسوڑوں کو بھی مضبوط بناتی اور منہ کے بیکٹیریا کو بھی ختم کرتی ہے۔ ناظرین، لمبے سفر پر جانے سے پہلے ہلکا پھلکا کھانا ضرور کھائیے اور ساتھ میں پانی رکھیے۔ یہ آپ کو تھکن اور ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا۔ اپنے کاموں کی ترتیب کرنے کی عادت ڈالیے۔ بے ترتیبی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا سبب بنتی ہے اور منظم زندگی صحت مند زندگی ہوتی ہے۔
ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ ہمیشہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھتے تھے جس پر وہ ہر چھوٹی بڑی نیکی اور غلطی لکھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے اعمال کا احتساب رکھنا دل کی صفائی اور ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے اخلاق اور صحت دونوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے کی تازہ ہوا میں گہری سانس لیجیے، یہ آپ کے پھیپھڑوں کو مضبوط بناتی ہے اور جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ اپنے کھانے میں زیتون کا تیل کا استعمال بڑھائیے۔ ناظرین، اپنے کھانے میں زیتون کے تیل کا استعمال بڑھائیے۔ یہ دل کی صحت کے لیے مفید ہے اور کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ہر کام میں جلدی نہ کیجیے۔ آہستہ اور یقین کے ساتھ کیے گئے کام ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں اور بے جا ذہنی دباؤ سے بچاتے ہیں۔ اپنے بیڈ روم کی صفائی اور ہوا کی آمد و رفت کا خیال رکھیے۔ صاف اور کشادہ جگہ پر نیند لینا صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ کسی کی تکلیف پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ خود علاج یا نظر انداز کرنا۔ ناظرین، کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ خود علاج یا نظر انداز کرنا مرض کو بڑھا سکتا ہے۔ اپنے کھانے میں دہی شامل کیجیے۔ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے اور آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت خلوص نیت رکھیے۔ یہ نہ صرف آپ کی دل کی صفائی بخشتی ہے بلکہ ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے، کیونکہ نیک کام روح کو ہمیشہ تقویت دیتے ہیں۔ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ ضرور لیجیے۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور دھوپ اس کا سب سے بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ اپنے جوتوں کا انتخاب احتیاط سے کیجیے۔ آرام دہ اور مناسب جوتے پیروں کے مسائل اور ریڑھ کی ہڈی کے درد سے بچاتے ہیں۔ کھانا پکاتے وقت زیادہ درجہ حرارت پر تیل کو گرم کرنے سے گریز کیجیے، کیونکہ یہ تیل کی کیمیائی ساخت کو بدل دیتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے اور بات چیت کرنے کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ یہ صرف ان کی ذہنی نشوونما کے لیے ضروری ہے بلکہ آپ کے تناؤ کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ منفی خیالات نہ صرف ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ جسمانی قوت پر بھی برا اثر ڈالتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو ترجیح دیجیے، چاہے وہ کھانا ہو یا کوئی ہنر۔ یہ آپ کو ذہنی طور پر مطمئن رکھتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بھی ابھارتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی لاتے رہیے۔ یکسانیت زندگی کے بوجھ بنا دیتی ہے۔ یکسانیت زندگی کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کو تازہ دم رکھتی ہیں۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کی باتوں پر غور سے سنیے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کی باتوں کو غور سے سنیے۔ ان کے تجربات زندگی کے قیمتی سبق ہیں اور ان کی دعائیں آپ کے لیے روحانی اور جسمانی صحت کا باعث بنتی ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیے۔
کم از کم 2 گھنٹے تک چہل قدمی یا ہلکی پھلکی سرگرمی ضرور کیجیے. اس سے غذا کا ہضم ہونا آسان ہو جاتا ہے اور نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے. اپنے گھر میں روشنی کا بہترین انتظام کیجیے، کیونکہ کم روشنی آنکھوں پر زور ڈالتی ہے، موڈ کو متاثر کر سکتی ہے، اور قدرتی روشنی ہی سب سے بہترین ہوتی ہے. ہفتے میں 1 بار اپنے جسم کی تیل سے ضرور مالش کیجیے. یہ قدیم طریقہ علاج خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور جلد کو بھی صحت مند رکھتا ہے، اور یہ پٹھوں کے درد سے بھی نجات دلاتا ہے. اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات اور اچھی بات چیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. سماجی تعلقات ذہنی دباؤ کو کم کرتے اور زندگی میں خوشیاں بڑھاتے. بازار سے خریدی ہوئی میٹھی اور مصنوعی مشروبات کے بجائے گھر میں بنے ہوئے تازہ پھلوں کے جوسز یا شربت کو ترجیح دیجیے. اس سے آپ بے شمار کیمیکلز اور اضافی چینی سے بچ سکتے ہیں جو موٹاپے اور شوگر کا سبب بنتے ہیں. اپنی روزمرہ کی خوراک میں فائبر کی مقدار کو یقینی بنائیے. یہ قبض سے بچاتی ہے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتی ہے، اور خون میں شوگر لیول کو مستحکم رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. اپنے سونے کے کمرے کو صرف نیند اور آرام کے لیے مخصوص کیجیے. اس میں ٹی وی، کمپیوٹر یا دفتری کام نہ لائیے. یہ آپ کے دماغ کی تربیت دے گا کہ جب آپ اس کمرے میں داخل ہوں گے تو فوراً آرام کے موڈ میں آ جائیں، جس سے بے خوابی اور نیند کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی. اپنے روزمرہ کی استعمال کی اشیاء جیسے تولیے، تکیے کے غلاف اور بستر کو باقاعدگی سے دھوئیے اور انہیں دھوپ میں سوکھنے دیجیے. یہ عمل چھوٹے چھوٹے جراثیم اور الرجی پیدا کرنے والے ذرات سے نجات دلائے گا اور جلد کے مسائل اور سانس کی الرجی سے تحفظ فراہم کرے گا. قدیم تہذیبوں سے ملنے والے صحت کے ایک گہرے اصول کے مطابق ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا کھانا آپ کی دوا ہو. اپنی خوراک میں لہسن، ادرک، دار چینی اور کاری مرچ جیسے قدرتی مصالحوں کا استعمال بڑھائیے، کیونکہ یہ نہ صرف کھانے کا ذائقہ بہتر بناتے ہیں بلکہ ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی بیکٹیریل اور سوزش دور کرنے والے ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو آپ کو عام انفیکشن سے لے کر پیچیدہ امراض سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.